اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیارے دوستو السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اور قصے پر پارٹ نمبر 8۔ ناظرین، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق اور شرافت کے بارے میں بات کی جائے تو جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتا، ان کی باتیں سنتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا۔ اور عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے پناہ دیکھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پروان چڑھایا اور وہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی دفعہ پھسلانے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی باتوں کو اگنور کر کے وہاں سے چلے جاتے۔ اور پھر ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور تمام دروازے بند کر دیے۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عام انسان تو پھسل سکتا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اسی وقت اللہ کا خوف جاگ اٹھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھائی دی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی دکھائی گئی، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا۔ زلیخا نے ایک کپڑا لیا اور اپنے بت پر ڈال دیا جس کی وہ عبادت کرتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یوسف جلدی آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ وہ میرا رب جس نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کی خیانت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ اٹھی۔ روایات میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 دروازے تھے جن کو زلیخا نے بند کیا ہوا تھا، اور وہ دروازے اللہ کی طرف سے ہی کھلنے لگے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب آخری دروازے کے پاس پہنچے اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا۔ جب دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب پیچھے سے پکڑا تو پھاڑ ڈالا، اور اتنی دیر میں زلیخا کا خامد بھی دروازے پر آ پہنچا۔ اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خاوند مل گیا۔ زلیخا اپنے خامد عزیز مصر کو دیکھ کر فوراً ہی فریب جھاڑنے لگی اور کہنے لگی کہ جو شخص تمہاری عورت کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے، یا تو قید کر دیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا اسے دکھ کا عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے فرمایا کہ اسی نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے آپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ یوسف نے کہا اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ زلیخا کے فریب کی وجہ سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی گواہ یا ثبوت پیش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ جس بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے یہی میرا گواہ بنے گا۔ اور اس کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو، وہ بچہ بھی زلیخا کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ جب بچے کو لایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ تم میری گواہی دو کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ اور تب اللہ کی قدرت سے اس بچے نے کہا کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو
تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے۔ تو جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور تب عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، کیونکہ تم عورتوں کے فریب بہت بھاری ہوتے ہیں۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ اور عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا سے کہا کہ خطا تیری ہی ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ یہ باتیں جب زلیخا کے کانوں تک پہنچی تو اس نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ زبانوں کو جواب لفظوں سے نہیں منظر سے دیا جاتا ہے، چنانچہ اس نے شہر کی معزز عورتوں کے لیے ایک شاندار محفل کا اہتمام کیا۔ وسیع و عریض محل میں نرم قالین بچھائے گئے، دیواروں پر قیمتی پردے لٹک رہے تھے، خوشبو سے فضا معطر تھی۔ ہر عورت کے سامنے ایک مسند رکھی گئی، ہاتھ میں پھل تراشنے کے لیے ایک تیز چھری تھما دی گئی۔ سب کچھ بڑے سلیقے اور سکون سے چل رہا تھا، جیسے یہ محفل محض ایک دعوت ہو۔ جب عورتیں آپس میں گفتگو میں مشغول ہو گئیں اور پھل کاٹنے لگیں، تب زلیخا نے ایک خادم کو اشارہ کیا۔ اس نے کہا یوسف کو بلا لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محفل میں داخل ہوئے تو گویا وقت تھم سا گیا۔ ان کے چہرے پر نور، چال میں وقار، نگاہ میں حیا اور سرپا پاکیزگی تھی۔ عورتوں کی نظریں یکدم ان پر ٹھہر گئیں، حسن ایسا کہ عقلیں دنگ رہ گئیں۔ اس حیرت اور بے خودی میں جن ہاتھوں میں پھل تھے وہ بے خبری میں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ کسی کو درد کا احساس نہ ہوا، بے اختیار سب کی زبان سے نکل پڑا، ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تب زلیخا نے وقار کے ساتھ کہا یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ ہاں میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر اس نے اپنے رب کی پناہ لی۔ اسی لمحے محفل خاموش ہو گئی، الزام لگانے والی زبانیں گواہ بن چکی تھیں۔ عورتیں سمجھ گئیں کہ جس پاکیزہ حسن نے انہیں ایک نظر میں بے خود کر دیا، اس کے سامنے زلیخا کا دل کیوں نہ ہارا ہو۔ یہ محفل صرف ایک دعوت نہ تھی بلکہ ایک حقیقت کا اعلان تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن صرف آنکھوں کو نہیں، دلوں اور عقلوں کو بھی مختصر کر لیتا تھا، اور اس حسن کے باوجود وہ گناہ سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور پاک دامن تھے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی سچی اسلامی کہانیاں آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔